جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کی توہین کی، جو بغاوت ہے۔ الیکشن کمیشن کے رویے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ تنقید بھی نہ کریں، اور اس ملک میں جو بغاوت ہے وہ تو فرض ہے۔ 22 کروڑ لوگ اس ملک میں نکلیں اور بغاوت کریں اس نظام سے، ورنہ آپ کے بچے بھی اسی نظام میں پس جائیں گے۔ آج عمران خان، تحریک انصاف آپ کے حقوق کے لیے کھڑی ہے، ہم لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں، یہ ہتھکڑیاں ہمارا زیور ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آزمائشوں میں پورا اتریں گے، لیکن یہ عوام کا فرض ہے کہ وہ نکلیں اور اس نظام کو بدلنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت کی ہے، میں کہہ رہا ہوں 22 کروڑ لوگوں کو بغاوت کرنی چاہیے۔ سر مہربانی کریں نا، نہیں اس پیش ہونا سر آپ کی گرفتاری کا کیا مقصد ہے؟ بغاوت کی، اور میں تو کہہ رہا ہوں 22 کروڑ لوگوں کو بغاوت کرنی چاہیے۔ کون ہے آپ کی گرفتاری کے پیچھے؟ کون ہے؟ آپ نے ایسا کیا کیا؟ پڑھ لیتے آپ بڑا مجرم ہے تو اخیار آپ کو پتہ یہ پھر بڑے افینس ہوں گے۔ ہمیں جب بھی موقع ملا ان کے گلے جو ہیں ان میں وہی رسے فٹ آئیں گے جو ہمارے آئین نے پرووائڈ کیے۔ یہ جو لوگ جو انکیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگ رہے ہیں، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے وہ الیکشن کمشنر ہو یا باقی لوگ ہوں، آپ یہاں پہ 3 مہینے کے لیے ہیں، 4 مہینے کے لیے ہیں، 5 مہینے کے لیے ہیں، سال کے لیے ہیں۔ آپ لوگوں کا پیچھا ہم آپ کی اس وقت تک کریں گے جب تک ہم آپ کو قرار واقعی سزا نہ دے دیں۔ پاکستان کے عوام کا یہ قرض ہے ہم پر کہ ہم اس رجیم میں شامل لوگ جو آج پاکستان کے عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آئیں۔ پاکستان کے عوام اس ظلم کو معاف نہیں کریں گے۔ اب وہ تمام لوگ جو 25 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، جنہوں نے انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی، ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی ہے کہ یہ لوگ جو 25 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے ان کو پنجاب میں تعینات نہ کیا جائے۔ اس کے باوجود اگر وہ یہاں پہ تعینات رہے یا تعینات کیے گئے تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا، یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا۔ یہ بات واضح طور پہ اپنے پاس لکھ لیں۔ ہم نے بڑا صبر کیا ہے، ہم نے بڑی احتیاط کی ہے، لیکن یہ معاملہ چلنے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جس طریقے سے آج پاکستان کی پارلیمنٹ چل رہی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر 40% نشستیں خالی ہیں۔ یہ نشستیں اگر آپ دوبارہ ابھی فل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو 17 سے 20 ارب روپیہ چاہیے۔ آپ کی پنجاب کی اسمبلی ڈیزالوڈ ہے، آپ کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالوڈ ہے۔ یہ پورا سیٹ اپ نیا کریٹ کرنے کے لیے آپ ابھی 45-50 ارب روپیہ خرچ کریں، یا 3 مہینے بعد نیشنل اسمبلی توڑیں اور پھر دوبارہ اتنے پیسے خرچیں 60% نشستوں کے لیے۔ پاکستان میں اس وقت 65% نشستیں خالی ہیں ہمارے ایوانوں میں، 35% نشستیں بنانے کے لیے دوبارہ انتخابات ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے میں جوڈیشری سے کہتا ہوں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ بحران آپ کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر آج سپریم کورٹ نے اسپیکر کی رولنگ کو الیکشنوں تک جو ہے وہ ختم نہ کیا ہوتا، پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہوتے، آج پاکستان میں ہر چیز جو تھی وہ اپنی پلیس پہ آ چکی ہوتی، اپنی جگہ پہ آ چکی ہوتی۔ بدقسمتی سے سپریم کورٹ کی رولنگ کی وجہ سے ایک اتنا بڑا سیاسی بحران پاکستان میں پیش آیا ہے جس سے 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی۔